السلام علیکم سامعین، اپنا ریڈیو نیو یارک۔ آج میں چوتھی قسط کے ساتھ پیرس کے سفر نامے کے روایات سنانے کے لیے حاضر ہوں۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے کس طرح سے ویزا ملا، کس طرح سے ٹکٹ ملا، کس طرح سے مجھے کریڈٹ کارڈ ملا جو مجھے وہاں پہ خرچ کرنے کے لیے پیسے چاہیے تھے، جتنی مالیت کے بلکہ اس سے زیادہ مالیت کے ملا۔ تو یہ ساری باتیں آپ نے سنی جانی، جس طرح سے میرے استاد ڈاکٹر احمد عالم نے مجھے میری رہنمائی فرمائی کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ایک انبلیویبل میری زندگی کا واقعہ تھا، اور پھر میں نے یہ سیکھا اپنے استاد سے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے اور ہمارے سر کے اوپر چینج کے فاصلے پہ آ کے رک جاتی ہے۔ وہ کیوں رک جاتی ہے؟ ہمارے اندر سے اتنا بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دعا اندر نہیں آ پاتی، اور بعض اوقات دعا ایک دم قبول ہوتی ہے، ہمارا اندر کا کلیئر ہوتا ہے کچھ، تو ہم لوگ کہتے ہیں فوراً ہم ناشکر بند کرتے ہیں کہ کاش میں کچھ اور مانگ لیتا۔ تو میرے استاد نے کہا کہ دیکھو مہتاب علی، تم کتنے پریشان تھے کس طرح سے کہ یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا، تو انہوں نے کہا تم نے ایگریمنٹ کیا سیدھا اوپر والے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، ایک پرچے پہ لکھ لیا، اور کہ میں اپنی خواہش کو، وہ خواہش جو تم پوری نہیں کر سکتے، اور وہ لکھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اوپر والا کہتا ہے کہ جب دو آدمیوں کے ساتھ سودا کیا کرو تو لکھ لیا کرو۔ تم نے تو ڈائریکٹ اس سے کمٹمنٹ کیا تھا اوپر والے سے، کسی انسان سے کرتے تو شاید وہ مکر جاتا، لیکن اوپر والا کیسے مکرتا؟ اس نے تو تمہاری ڈیل کو نا پکا کر دیا تھا۔ بس یہ کہ تمہارا کتنا ایمان پختہ ہے یا تمہارے اندر کتنی مضبوطی ہے کہ اس بات کو پکڑے رہو کہ میرا کام ہو گیا۔ لیکن اگر وسوسے اور شیطانی خیالات کہ یہ کیسے ہوگا، کیوں اور کیسے کب ہوگا، تو یہ جیسی سوچو گے تو یاد رکھیے گا کہ تمہارا یہ جو بھی دعا ہے وہ پرلونگ ہو جائے گی، بہت آگے چلی جائے گی، کیونکہ تمہارے اندر کوشچن آ جائیں گے، شکایت آ جائے گی کیسے۔ جب اوپر والے سے آپ نے کہہ دیا کہ مجھے یہ چاہیے، اور پھر اپنے وہ کام کرو جو تمہارے بس کے ہیں۔ ویزا تمہارے بس کا نہیں تھا، ٹکٹ تمہارے بس کا نہیں تھا، لیکن کپڑے سوٹ کیس تیار کرنا اور پینٹنگیں فریم سے نکال کے رول کر کے رکھنا، یہ سب تمہاری ذمہ داری تھی۔ تو جب یہ سب باتیں انہوں نے کی، پھر بولنے لگے کہ اب تمہاری کل کی فلائٹ ہے، تو انہوں نے مجھے کچھ پریکاشن لکھ کے دی۔ انہوں نے ایک پرچہ لے کے آؤ اور اس پہ لکھو سفر کے دوران مجھے کیا کچھ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ انہوں نے جو پریکاشن لکھی وہ بڑی ہی زبردست، جسے کہتے ہیں نا، میں نے زندگی میں اس وقت کبھی بھی انٹرنیشنل سفر نہیں کیا تھا، فلائٹ نہیں لی تھی، کسی دوسری کنٹری نہیں گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو کس طرح سے کیا کرنا ہے، امیگریشن پہ کیا کرنا ہے، راستے میں کیا کرنا ہے، سب مجھے لکھوا دیا، اور میں نے اسے لکھ لیا، اور بولے اس پرچے کو بس یہ سمجھ لو کہ یہ تمہارا جو بہشتی زیور ہوتا ہے نا خواتین کے لیے، جس میں بہت ساری معلومات ہوتی ہے، ایک کتاب ہے بہشتی زیور، جو جن بچیوں کی شادی ہونے والی تھی ایک زمانے میں وہ ان کو دی جاتی تھی کہ اسے پڑھو، تو بولے یہ سمجھ لو بہشتی زیور ہے تمہارے لیے، اور تم اس کو اپنے پاس رکھنا، اپنی پاکٹ میں رکھنا، قریب رکھنا، تاکہ کہیں ڈھونڈنا نہ پڑے، کوئی مسئلہ آیا تو فوراً اس میں نگاہ ڈال لینا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ مہتاب علی ایک کام ضرور کرنا۔ میں نے کہا سر کیا؟ تو بولیں گے کہ ایک پیپسی کی 1.5 لیٹر کی بوتل لے لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ بولیں گے وہ 1.5 لیٹر کی بوتل یا تو پی لینا یا بچوں کو کسی کو دے دینا، خالی کر لینا بالکل نیٹ اینڈ کلین۔ میں نے کہا اچھا۔ اور بولیں گے کہ وہ 1.5 لیٹر کی بوتل، خالی بوتل اپنے لگیج میں مت رکھنا، اپنے ہینڈ کیری رکھنا، یعنی کہ بیگ میں خالی بوتل رکھنا۔ اب میں بڑا پریشان، میں نے کہا یہ خالی بوتل کیوں رکھوں، کیسے رکھوں؟ لیکن استاد نے ہمت نہیں تھی پوچھنے کی، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سر، لیکن ایک اندر سے سسپینس اور تھرل شروع ہو گیا۔ خالی بوتل ہینڈ کیری لے کے جانا ہے مجھے پیرس کے سفر میں، جو کہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کی فلائٹ وہ تھی، اور کراچی سے ابو دھابی وہ 2 گھنٹے کی فلائٹ وہ الگ تھی، اور ابو دھابی میں اسٹے بھی تھا۔
میں نے کہا بوتل، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے لگیج میں رکھ لی. اور اس کے بعد اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات اور بتائی تھی، مہتاب علی پاسپورٹ، ٹکٹ اور ڈالر ہوں یا ٹریول چیک ہو، جو بھی ہے جو قیمتی سامان، وہ اپنی باڈی کے ساتھ کہیں ایسے واش پاکٹ میں رکھنا کہ تمہارا سامان سوٹ کیس چلا جائے، سب کچھ چلا جائے، لیکن تمہاری یہ سب چیزیں نا تمہارے پاس رہیں. کبھی بھی سوٹ کیس میں ٹکٹ مت رکھنا، پاسپورٹ نہیں رکھنا، سب اپنی باڈی کے اندر رکھنا. اور ایک چیز اور یاد رکھنا، اپنی ویزا، اپنے ٹکٹ، اپنے کریڈٹ کارڈ، ان سب کی فوٹو کاپیز سب سے پہلے گھر پہ رکھ کے جانا. ویزا کی، پاسپورٹ کی، ٹکٹ کی، ہوٹل کی بکنگ کی اور کریڈٹ کارڈ جو بھی ہے اس کی کاپی گھر پہ رکھ کے جانا. اور 2 کاپیاں اور بنانا، ایک اپنے پاس ہینڈ کیری میں رکھنا، ایک لگیج میں ڈال دینا کسی واچ پاکٹ میں. یہ بہت ضروری ہے. میں نے کہا سر اوکے. اس کے بعد میری صبح کی 4 بجے کی فلائٹ تھی، تو میرے گھر میں ایک گہما گہمی مچی ہوئی تھی. سب لوگ ادھر سے ادھر آ جا رہے تھے، سب کیا کہتے ہیں، کچھ زیادہ لوگ پریشان تھے کہ میں پیرس جا رہا ہوں. تو اچھا مزے کی بات ہے، میں نے اپنے گھر میں صرف میرے گھر والوں کو پتا تھا. تو جب میں نے بتا دیا کہ ایسے ایسے میں جا رہا ہوں، ٹکٹ وکٹ جب آیا تب میں نے گھر والوں کو، میں نے اور کہیں نہیں بتایا تھا، یعنی کہ اپنے محلے میں کہیں نہیں بتایا، کسی دوست کو نہیں بتایا. اچھا یا میری سسرال میں پتا تھا میری وائف کے گھر والوں کو. اب میرے گھر والوں، میری وائف کے گھر والوں کا مسئلہ شروع ہو گیا. ان کی، میری وائف کی بھابھی، وہ ان کو، میری وائف کو بڑی ڈانٹنے لگی کہ تم مہتاب علی کو باہر بھیج رہے ہو، ابھی تو اس کی شادی ہوئی تم سے اور بچہ بھی چھوٹا ہے، اور اگر اس نے وہاں جا کے کہیں شادی کر لی یا نہیں آیا واپس کیا ہوگا. اور بہت ان کو اس کو ڈرایا، اتنا ڈرایا. وہ بڑی پریشان تھی، لیکن اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا. لیکن جب صبح کے ٹائم، جب میرے جانے کا ٹائم آیا، تو اس سے 2 بجے رات میں میرے پاس آئی. اس سے ایک بات کہی، بولے مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ بولے وہ میری بھابھی نا بہت ساری باتیں کہہ رہی ہیں کہ مہتاب علی وہاں نہیں آئے گا اور وہاں سے واپس نہیں آئے گا اور کسی سے شادی کر لے گا، یہ وہ 10 باتیں. تو تم کیسے اجازت دے رہی ہو؟ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی وہ آرٹسٹ ہیں اور ان کو جانا چاہیے، میں ان کو ان کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی، اور اچھی بات ہے کہ ان کو جانا چاہیے. تو میں نے ان کو اجازت دی. تو جس پہ میری بھابھی بڑی گرم ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور تم کیسی بے وقوف ہو، پاگل ہو یہ وہ. خیر اس نے یہ بات بتائی. پھر اس نے کہنے لگی مجھے آپ سے ایک بات اور کہنی. میں نے کہا کیا؟ مجھے بات یہ ہے کہ آپ باہر جاتے رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، پیرس جا رہے ہیں، وہاں پہ بہت خوبصورت لوگ، لڑکیاں ملیں گی. میں نے کہا ہاں. تو مجھ سے بولیں گی کہ آپ کو میں اجازت دیتی ہوں، جو لڑکی آپ کو پسند آئے اس سے آپ دوستی کر سکتے ہیں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں. میں بڑا حیران ہو گیا. میں نے کہا ایسا کیوں؟ بولے اگر میں آپ کو روکوں گی، منع کروں گی تو آپ یقیناً وہاں جا کے کچھ نہ کچھ کریں گے مجھ سے چھپ کے. تو میں چھپ کے میں آپ کو پوری طرح الاؤ کیوں نہیں کر دوں گا؟ آپ میری طرف سے اجازت ہے، آپ آرٹسٹ ہیں، آپ 10 لڑکیوں سے دوستی کیجیے گا. میرا منہ کھلا رہ گیا کہ میری وائف نے اس طرح سے کہا. میں نے کہا ایسی وائف، ایسی عورت کون ہوگی جو مجھے الاؤ کرے گی، اجازت دے گی؟ تو میں ایک دم سکتے میں آ گیا. میں نے کہا تمہیں کیا خیال ہے کہ میں ایسا کروں گا؟ بولے نہیں مجھے پتا ہے آپ ایسا نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی میں آپ کو جانتی ہوں ایک عرصے سے، آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کی نیچر کو سمجھتی ہوں کہ آپ کس ٹائپ کا. لیکن اف کبھی آتا ہے ذہن میں آئے تو میں آپ کو آزاد کرتی ہوں، الاؤ کرتی ہوں کہ آپ کسی بھی لڑکی سے دوستی کیجیے گا، کچھ بھی، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو جناب میں بڑا حیرت اس میں چلا گیا. میں نے کہا تم بے فکر رہو. اور اس کے بعد خیر صبح میں 2 بجے ایئرپورٹ کی طرف چلا. جب ایئرپورٹ میں داخل ہوا، رستے پر میں یہ سوچتا رہا میری وائف نے اس طرح سے کہا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، آج تک میں نے کہیں سنا نہیں کسی کے تھرو یہ بات آج تک پتہ نہیں چلی کہ کبھی کسی عورت نے اپنے شوہر کو کسی چیز کی اجازت دی ہوگا. کوئی ایکسیپشنل کیس ہوگا، الگ بات ہے. خیر میں جب ایئرپورٹ میں داخل ہوا تو ایئرپورٹ کی ایک خاص اس کے اندر ایک اسمیل ہوتی ہے. جب میں یہ پروسیس کر رہا تھا ویزا یہ چل رہا تھا، تو میرے استاد نے ایک بات اور کہی تھی کہ تم نا پیرس نہیں گئے ہو،
تو پیرس کی گلیوں کی فلم دیکھو، تم نے فلمیں دیکھی ہوں گی، تو پیرس کی گلیوں کو فیل کرو، تم وہاں گھوم رہا ہے، ایفل ٹاور پہ چڑھے ہو، وہاں سے نظارہ کر رہا ہو. اور ایک بات اور فیل کرو، جب آپ انٹرنیشنل فلائٹ لیں یا ڈومیسٹک، تو جب اندر داخل ہوتے ہیں خاص قسم کی وہاں اسمیل ہوتی ہے، اور وہ اسمیل ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک بڑی ہیپینس آتی ہے، کہ ایک جوش آتا ہے کہ یار میں چاہ رہا ہوں، میں فلائٹ لے رہا ہوں اور یہاں سے دوسرے ملک جا رہا ہوں. تو جب میں اس میں داخل ہوا تو مجھے اپنے استاد کی بات یاد آئی. اس کے بعد پھر میں امیگریشن پہ پہنچا. امیگریشن پہ جو بھی سوالات ہوئے دیکھا، انہوں نے پاسپورٹ دیکھا، چیک کیا، بولے آپ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. خیر مجھے بورڈنگ کارڈ ملا، اور پھر تھوڑی دیر میں نے لاؤنج میں بیٹھا اور وہاں سوچتا رہا. تو میرے پاس پینٹنگ کا رول تھا. جب میں لگیج میں اس کو اسکین کرایا تو انہوں نے کہا اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا اس میں پینٹنگ ہے. تو بولا آپ کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں آرٹسٹ ہوں. تو وہ بڑے خوش ہوئے، بولے آرٹسٹ ہو؟ مطلب اس طرح سے وہ بڑا انجوائے کیا انہوں نے، کسٹم والوں نے کراچی کے خاص کر. بولے اچھا گڈ، ساتکن کی طرح آپ آرٹسٹ ہو. ساتکن کا نام مجھے یاد تھا. میں نے کہا بس وہ میرا اپنا اسٹائل ہے اور یہ. خیر انہوں نے کھول کے نہیں دیکھا. اس کے بعد میں لاؤنج میں بیٹھا. جب اتحاد ایئر لائن لاؤنج کے پاس آ کے لگی تو پھر میں اس میں داخل ہوا. اب جب داخل ہوتے ہی میں اس میں بیٹھا تو ایک عجیب سا سرور، ایک عجیب سی کیفیت شروع ہو گئی کہ میں اس سرزمین سے نکل کے بارڈر کراس کر کے دوسری ملک جانے والا ہوں. اور پھر بہت سارے خیالات، بہت ساری چیزیں میرے اندر آنے لگیں. پھر میرے ہاتھ میں ہینڈ لگیج تھا، تو اس میں پاسپورٹ، اس میں مطلب جو ضروری سامان تھا جو اس وقت مجھے ضرورت پڑ سکتی تھی، ایک تو پاسپورٹ تھا، اور جو بھی میرے چیزیں تھیں، قیمتی چیزیں وہ رکھی ہوئی تھی، اور وہ 1.5 لیٹر کی پیپسی کی خالی بوتل. اور میں اسے دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یہ میرے استاد نے کیوں دی ہے؟ پھر میں نے کہا شاید کوئی نہ کوئی اس میں راز ہوگا. پھر میں سوچنے لگا کہ یہ استاد نے ایسی تفریحت میں تو نہیں دے دی کہ مہتاب علی اس بوتل کو صحیح راستے دیکھتا رہے یا کچھ ہو. میں نے کہا کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی. خیر میں نے اس بوتل کو غور سے دیکھا، اور پھر اس کا پرپس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس میں رکھی کیوں. یہ بڑی مسٹیریس بات تھی. خیر میں فلائٹ اڑی اور وہ دبئی کی طرف رواں دواں ہوئی. تو راستے میں سے میں اس کھڑکی سے رات کا کراچی کا نظارہ دیکھتا ہوا، اور پھر اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہوا. ناظرین، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو اپنی 5ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ اس کو انجوائے کیجئے، اور کوئی بھی سوالات ہیں تو یا کوئی بات ہے پوچھنی ہے تو آپ یہ چینل کے جو کوشچن آنسر ہیں اس میں جا کے آپ اس میں بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور اپریشیٹ ضرور کیجیے گا اپنا کراچی، نیو یارک کو. بہت شکریہ.